اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، نور الایضاح کتاب الطہارت سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جو پانی کی بقیہ 2 اقسام پڑھی تھیں، ان میں جو 5ویں قسم تھی مائع مشکوک، اسے مزید آج کے سبق میں ایکسپلین کیا جائے گا، اور فصل کے ساتھ اس کی ابتدا کی گئی ہے تاکہ جو طالب علم ہے وہ کنفیوز نہ ہو، پچھلے مسائل میں اگلے مسائل مکس نہ ہو، کچھ مسائل سیم ہیں۔ آج کے 4 جو مسائل ہیں، پانیوں کی 4 جھوٹے پانی کی قسم بیان ہوئی ہیں، جو بندہ پی لے، جانور پی لے، حیوان پی لے، تو ان پانیوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ فصل کے ساتھ فاصلہ دے دیا ہے پچھلے مسائل سے ان مسائل کے درمیان میں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فصل، ٹھیک ہے، والماء القلیل، اور مائع قلیل۔ مائع قلیل پتہ ہے نا کیا کون سا ہوتا ہے پانی بلال؟ دا در دا سے، شاباش، دا در دا سے جو کم ہو، یعنی 10 گز ادھر سے 10 گز ادھر سے، یعنی 10 گز اس کی لمبائی ہو، 10 گز اس کی چوڑائی ہو۔ اگر پانی اس سے کم ہے تو اسے کہتے ہیں مائع قلیل، کم پانی شریعت میں، ٹھیک ہے جی۔ والماء القلیل کہتے ہیں جب پانی کم ہو، مائع قلیل ہو، والماء القلیل، اور مائع قلیل جو ہے اذا شرب منہ حیوان، جب اس سے کوئی حیوان پی لے، ان یکون علی 4 اقسام، تو وہ 4 اقسام کا ہو جاتا ہے، وہ 4 اقسام پر ہو جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى سُعْرًا، اس کا نام رکھا جاتا ہے جھوٹا پانی۔ اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جیسے اپنی زبان میں جھوٹا، اردو میں کہتے ہیں جھوٹا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا۔ الاول، اس جھوٹے پانی کی جو پہلی قسم ہے، طاہر مطہر، پاک خود بھی ہوتا ہے، پاک کرتا بھی ہے، ہوتا جھوٹا ہے لیکن پاک ہوتا ہے، اور اس سے وضو کریں تو جائز ہوتا ہے۔ وہ کون سا پانی ہوتا ہے جی؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، اور وہ پانی ہوتا ہے جس سے پیا ہو آدمی نے، او فارسن، یا گھوڑے نے، او ما یؤکل لحمہ، یا ایسے جانور نے پیا ہو اس میں سے منہ لگا کے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں آدمی پی لے پانی سے تو پانی پاک رہتا ہے، گھوڑا پی لے پانی سے تو پانی پاک رہتا ہے، اور ایسا جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، حلال جانور جو ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اب سوال یہاں پہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کیا اگر کوئی غیر مسلم پانی پی لے، ہمارا ٹب رکھا ہوا ہے وضو کے لیے، کوئی مہمان آ گیا غیر مسلم، گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی، وہ ہمارے گھر میں آ گیا، یا باہر کے ممالک میں جہاں جو ہے وہ پڑوس میں رہتے ہیں غیر مسلم، اس نے آ کے پی لیا، منہ لگا کر ٹب سے پانی پی لیا، تو کیا پانی ناپاک ہو گیا؟ اس سے وضو کریں گے کہ نہیں؟ شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام بہت زیادہ کشادگی والا مذہب ہے، کہتے ہیں پانی ناپاک نہیں ہوا، یعنی آدمی نے پانی پیا چاہے وہ غیر مسلم تھا، اس کا پانی ناپاک نہیں۔ ایک بندے پہ غسل واجب تھا، اس نے پانی پیا ٹب سے، لوٹے سے پی لیا، منہ لگا کے، جگ سے پی لیا، بندہ کیا اس سے وضو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جنبی آدمی بھی پانی پیے گا تو اس کا ناپاک نہیں ہوگا۔ جس عورت پہ غسل واجب ہے، کیا وہ پیے گی تو پانی ناپاک ہوگا؟ کہتے ہیں اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا بندہ جس نے شراب پی ہو، وہ شراب پی کر پانی کو منہ لگائے گا، سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، نمبر 2، ایسا بندہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کی کوئی چیز کھائی اور کھا کے اس نے اس ٹب کو منہ لگایا، یا کسی جگہ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا، تو پانی سارا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کسی بندے نے الٹی کر کے، یعنی کہ قے کی، اور اس کے بعد اس نے پانی پیا جس برتن سے، منہ لگا کے، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جس کے منہ میں کافی سارا خون آ رہا ہو، جس کے منہ میں
خون آ رہا تھا، خون والا منہ کسی نے پانی میں لگایا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی جو آدمی پیے گا، ان چاروں اقسام کے علاوہ، ان چاروں حالتوں کے علاوہ اگر انسان پانی سے پیے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ گھوڑے کا ذکر کیا اس لیے گھوڑے کا گوشت تو ہم نہیں کھاتے، لیکن گھوڑا جو ہے اس کا جوتا پاک ہوتا ہے، اور ہر وہ جانور جو حلال ہے، یعنی کہ جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال نہیں۔ وَالثَّانِي نَجَسٌ لا يجوز استعمال، دوسرا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ، ایسا پانی جس سے کتے نے پیا ہو، او الخنزیر، یا خنزیر نے پیا ہو، او شیء من سباع البہائم، یا ایسے جانور نے پیا ہو جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہو، درندہ، ایسے درندے جو کہ چیر پھاڑ کر کھانے والے ہوں، کالفادے، جیسا کہ چیتا، چیتے کا جوتا بھی ناپاک ہے، والذئب، اور بھیڑیے کا جوتا بھی ناپاک ہے۔ بھئی وہ گوشت کھانے والے ہیں، ان کے منہ کے ساتھ کسی حرام جانور، کتے کو شیر نے کھا لیا، آ کے پانی پی لیا تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ان تمام کا جوتا کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ تیسرا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، والثالث مکروہ استعمال ما وجود غیرہ، تیسری پانی کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا استعمال پاک پانی کی موجودگی میں مکروہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پاک پانی نہیں ہے تو پھر یہ والا پانی استعمال ہو سکتا ہے۔ کون سا پانی جی؟ وَهُوَ سُؤْرُ الْحِرَةِ، وہ بلی کا جوتا، بلی جو گھر میں رہنے والی، جنگلی بلی بھی نہیں، چوہے کھانے والی بلی بھی نہیں، گھر میں رہنے والی صاف کھانا کھانے والی بلی اسے پیے گی تو کیا ہوگا؟ وہ پانی مکروہ ہوگا۔ اگر پاک پانی نہیں ہے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّةِ، جو مرغی ہوتی ہے جو محلوں میں پھرنے والی ہوتی ہے، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ، یا ایسے پرندے جو کہ چیر پھاڑ کر کھانے والے ہوتے ہیں، ان کا پیا ہوا بھی مکروہ ہوگا، کَالسَّقْرِ، جیسا باز، والشاہین، شاہین، والخدات، چیل، وسواکن البیوت، گھروں میں جیسے کالفارۃ، چوہا، للعقرب، چوہے کا جوتا بھی کیا ہوگا؟ نہیں، مکروہ ہوگا، ہاں مکروہ ہوگا، لیکن کس کا؟ بچھو کا ناپاک نہیں ہوگا۔ آخری قسم والرابع، چوتھی قسم کون سی ہے جی؟ مشکوکن، مائے مشکوک ہے، رات کو ہم پڑھ چکے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایسا پانی جس کی پاکیزگی میں شک کیا گیا ہو، وَهُوَ سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْخِمَارِ، وہ ایسا پانی جو خچر اور کس کا؟ گدھے کا جوتا ہوتا ہے، وہ پانی مشکوک ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، اگر نہ پایا جائے اس کا غیر، اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو تودع بہ، اس سے وضو بھی کریں، اور ساتھ وتیمم ثم صلی، پھر کیا کریں؟ تیمم بھی کریں، وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ اس کا آخر مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ ہے کسی جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ارد گرد کسی کو اور پانی نہیں ہے، پانی گدھے نے پی لیا ہے، اس کے علاوہ ٹینکی میں پانی موجود کسی جگہ، تو اس بالٹی سے گدھے نے پیا ہوا ہے، وہ کہے گا یہ تو شک والا پانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو پانی مشکوک ہے، اس کی قسم کیا ہوگی؟ ہے مشکوک، میں وضو کروں یا نہ کروں؟ وہ ڈھونڈے گا، نہیں ملا پانی، وہ کیا کرے گا؟ اس سے وضو کرے گا، وضو کر کے پھر ساتھ تیمم بھی کرے گا، پھر نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔